بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ غزوہ احد میں جو جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے جو مدینہ کے انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ حضرت انس ابن نضر ایمان کی مضبوطی، بہادری اور جہاد کے شوق کے لیے مشہور ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے جس کا افسوس رہتا تھا۔ غزوہ احد میں یہ خبر اڑی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے تو مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، لیکن حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ مضبوطی کے ساتھ میدان میں جمے رہے۔ جو لوگ بھاگ رہے تھے ان کو آواز دی اور پکار کر کہا، اے مسلمانوں، اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، اے مسلمانوں اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ ان ظالموں کا مقابلہ کرو جنہوں نے اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے۔ یہ مضمون بخاری حدیث نمبر 2805 میں ہے۔ اس کے بعد تلوار لی اور تنہا کافروں کے لشکر میں گھستے چلے گئے، بہادری سے لڑے، کئی کافروں کو زخمی کیا اور کافروں نے چاروں طرف سے گھیر کر ان کو شہید کر دیا، مگر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کے جسم پر 70 یا 80 زخم تھے۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شخص تھے جو کافروں کے ہجوم اور حملوں سے ذرا نہ گھبرائے، اور ان سخت مشکل حالات میں بھی اللہ پر یقین اور ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، حتیٰ کہ ان کی شہادت ایمان والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ ظالموں کے مقابلے پر کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے احد کے میدان میں لڑتے ہوئے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ مشہور ہیں، یا سعد انی اجد ریح الجنت دون احد، اے سعد میں جنت کی خوشبو احد کے پاس سے آتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں۔ یا سعد انی اجد ریح الجنت دون احد، اے سعد میں جنت کی خوشبو احد کے پاس سے آتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں۔ بعض سیرت نگاروں نے ان الفاظ کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یہ سب حوالے غلط ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ الفاظ سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ 68 سے 70 پر موجود ہیں۔ یہ صفحہ 68 سے 70 حوالہ مکتبہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہوئی کتاب کا ہے۔ ان الفاظ کی سند میں بعض علماء کو کلام ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے حافظ ابن قیم الجوزیہ کے حوالے سے اس جملے پر طویل تصوفانہ بحثیں کی ہیں۔ حافظ ابن قیم الجوزی نے، جن کی وفات 751 ہجری میں ہوئی ہے، اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں، جو سیرت کی مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب میں مواقعات اور احادیث پر اکثر سند کے اعتبار سے تبصرہ نہیں کرتے بلکہ حوالوں کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں۔ یہاں حضرت ابن نصر کے واقعے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ وہ ذات المعاد فی ہدی خیر العباد میں اکثر واقعات سیرت ابن ہشام یا سیرت ابن اسحاق وغیرہ سے لیتے ہیں، اور وہیں سے یہ الفاظ یا سعد انی اجد ریح الجنت دون احد سیرت کی کتابوں میں نقل ہوتے چلے آئے ہیں، جس میں بعض سیرت نگاروں نے اس کو بخاری اور مسلم کے الفاظ بتایا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں جو صحابہ جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ان میں سے ایک صحابی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحم و کرم نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو خدمات انہوں نے
دین اسلام کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دی ہیں، اللہ ان کو قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔